कंट्रोल। जी भाई, अब कुछ रह गया है बोलने को? लगता तो नहीं है कुछ रह गया है बोलने को। जो आज हुआ है पता नहीं यार, मेरे पास ना अल्फाज हैं ना मेरे पास कोई दिमाग है चलने के लिए कि मतलब ये क्या हुआ क्या है आज। मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये हमारे यहाँ मतलब कि ये पहला मैच नहीं है, ये दूसरा मैच है वर्ल्ड कप का जहाँ पे पूरे वक्त विनिंग प्रेडिक्शन जो थी वो हमारे साथ थी। आखिर के 2 ओवर में विनिंग प्रेडिक्शन मूव हो जाती है हमारे पास से। मतलब रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, दिल चाह रहा है कि मतलब बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाली बात है। पूरे वक्त मैच देखते लग रहा था कि यार मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मतलब यार हद ही हो गई अब तो यार। मतलब यार या तो हम अंधे हैं या हम बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता हम लोगों को कि, और वो हमारी टीम मैनेजमेंट को नज़र ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये हो क्या रहा है टीम में। आपका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा, आप इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है आप इसको कि कोई चेंजिंग लेके आए, कुछ शफल करें, कुछ करें। नहीं, वही आपका पैटर्न है कि आपके ओपनिंग में दोनों आना है, रिजवान और बाबर ने आना है। नहीं कि यार चेंज कर दो यार, कुछ आगे पीछे कर लो, नहीं, ये भी नहीं करना आपने। वही लेके चलना है आपको जो आप पिछले कितने मैच से लेके चल रहे हैं। अब बात वही होगी, लोग बोलेंगे यार पहले जीत रहे थे तो आप कुछ नहीं बोला। भाई मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूँ कि हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है, तो बाबर या रिजवान में से कोई नीचे आ जाए ताकि अगर उनकी बल्ला चल रहा है तो वो नीचे आके हेल्प कर ले थोड़ी सी। यार ज़रूरी है सबको ऊपर आके हेल्प करनी होती है? मतलब कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारी टीम जब मतलब पहले 2 ओवर ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ सामने से जो है ना मेगरा बॉलिंग कर रहा है हमारे पास। मतलब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ना कि मतलब कि आप अगर आप एक बड़ी टीम से मैच खेल रहे हो तो समझ में भी आती है बात, ठीक है कि मतलब यार उसका एक्सपीरियंस इतना है, उसके बॉलर इतने स्ट्रांग हैं तो इसलिए ये वो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब वो खुद अपने आप को, मतलब जो सामने वाली टीम अपने आप को जो है वो ये कह रही है कि नहीं मतलब हम नहीं जीत सकते, और आप इसमें लगे नहीं नहीं तुम जीत सकते हो भाई, ऐसे कैसे तुम जीत सकते हो भाई। मतलब 2 ओवर में 3 रन आपने बनाए, कोई तुक बनता है इसका 2020 में? मतलब कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों मतलब हो क्या रहा है, ये हो क्या, मतलब कोई लॉजिक समझ में आए ना कि क्या हो कर क्या रहे लोग ना। और फिर वही होता है कि मतलब आप क्या बाबर फॉरवर्ड निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद 2 ओवर के बाद रिजवान निकल जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि हाँ चांद मसूद ने जो किया अच्छा किया, वो रोक रोक कर टुक टुक करके खेल रहा था, मतलब एक एंड रोका हुआ था। कब तक आप एंड रोकोगे यार, कब तक एंड रोकोगे? आपका मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल सिफर है। अब हुआ ये कि आप खुद नहीं जा सकते। मतलब अगर आप तीनों मैच जीत भी जाए ना तो जब भी आपकी कंफर्मेशन नहीं कि आप सेमीफाइनल में जाएंगे, अब आप दुआएं करेंगे बैठ के ऐसे। अब वही सारी बातें शुरू हो जाएंगी ना वापस से। 92 वर्ल्ड कप में तो ये भी हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में था, और ये भी हुआ था, और ये भी हुआ था, यूँ भी हुआ था। वही सब शुरू हो जाएगा कि बारिशें भी हो रही थी और पॉइंट भी मिल रहे थे, और ये भी सब चीज़ वही शुरू हो जाएगी अब फिर से। अपने बलबूते पे कुछ करना नहीं है हमने बस। ये हमें मतलब यार हम देख रहे हैं, पहला मैच देखा हमने, हमें नज़र आ रहा था कि शाहीन जो है फिट नहीं है फिट, ज़बरदस्ती खिला रहे हैं उसको हम। इस मैच में गए, सेम चीज़ नज़र आ रही है हमें,
مطلب کیونکہ ہم تو صرف میچ میں دیکھ رہے ہیں نا بھائی, جو ٹیم مینجمنٹ تو وہ تو پریکٹس میں بھی دیکھ رہی ہے. پورا ہفتہ گزارا انہوں نے یار, 4 دن گزارے انہوں نے اس کے ساتھ. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ شاہین فٹ نہیں ہے بالنگ کے لیے؟ مطلب کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی حال ہو جو شعیب اختر کا ہوتا تھا ہمیشہ, کہ بالکل ہی جب زمین پہ لیٹ جاتا تھا, جب اس کو بولتے کہ ٹھیک ہے اب تم چھٹی کر لو بھائی, کسی اور کو لے آتے ہیں. یار مطلب کوئی مطلب بہت زیادہ غصہ ہے سر نا کہ اس چیز کو لے گیا, کہ مطلب کہ کیوں, کس لیے. ان کی طرف سے صرف ایک ہی پلیئر ہے جو کھیلتا ہے, جو ہمیشہ کھیلتا چلا آ رہا ہے. ان کا زمبابوے کی پوری ٹیم اس پہ انحصار کرتی ہے, وہ ہے سکندر رضا بس, اور کوئی نہیں ہے. اس نے آپ کو یہ میچ بھی ہرا دیا, اکیلے پلیئر نہیں. آپ نے کھلایا محمد وسیم کو, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا محمد وسیم کھلایا آپ نے. آصف علی کو پتا تھا لاسٹ میچ میں ہونے کے بعد بولے تھے کہ آصف علی تو بس موقع ڈھونڈنا کس طرح سے آصف علی کو بٹھانا ہے بس. فخر سے فٹ ہو جاتا, فخر آ جاتا, آصف علی باہر چلا جاتا, وہ تھا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جانے دیا ہم نے. لیکن آپ کا مڈل آرڈر جو ہے وہ فٹ نہیں ہوا اس سے. جو آپ کی بالنگ تھی تو وہ آلریڈی آپ کی اتنی شارپ بالنگ ہے. پہلے آپ 6 بالر سے بالنگ کرا رہے تھے, اب آپ کے پاس 7 بالر ہیں یار, 7 ٹیم کے اندر. نواز, افتخار, دونوں نے بالنگ, ایک اوور بھی نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, نواز آپ کا بالر فرسٹ ہے, پھر بیٹسمین ہے, اس نے بھی ایک اوور بھی نہیں ڈالا پورے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ جو لے کے گئے ہو ٹیم, اس میں مڈل آرڈر میں کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس جس کو آپ چینج کر کے لا سکو. آپ بالر چینج کر رہے ہیں, بیٹسمین سے بالر کو ریپلیس کر دیا آپ نے. آئی مین سوری, بیٹسمین کو بالر سے ریپلیس کر دیا آپ نے. تو میری سمجھ سے اوپر سے گزر رہی ہے چیز یہ, کہ جو چیز فکس کرنے کی ہے وہ فکس نہیں ہو رہی ہے, دوسری چیزوں کے اوپر بس چلا جا رہا ہے. اب نیکسٹ میچ میں یہ کرنا بھائی, حیدر علی کو نکال کے اس کو بھی لے آنا, کیا نام ہے اس کا, ہمارا دھانی کو لے آنا یا حسنین کو لے آنا. بھائی بالر تو لے گئے آپ خالی, بیٹسمین تو کوئی لے کے گئے نہیں تھا ویسے بھی. آپ صرف ویٹ کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہو فخر شاید فٹ ہو جائے, اور شاید وہ بھی کھیلے, کیونکہ فٹ ہونے سے پہلے بھی, انجری سے پہلے تو کون سا کھیل تھوڑی رہا تھا وہ خاص, وہ بھی کوئی. تو آپ کی دعا بس یہ ہے کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور وہ جو ہے چلنے لگ جائے. ارے یار مطلب میچ کا انالائز کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک نمبر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یار کہ کیا چیز کیا, کیا غلطی کی, کیا. یہاں تو یار غلطی نہیں, بیوقوفیاں نظر آ رہی ہیں, بیوقوفیاں مطلب ٹیم کی. اب جس طریقے سے بابر کیپٹننگ کر رہا ہے, مطلب لگ رہا ہے کوئی اس کو کوئی پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے, یا وہ سن ہی نہیں رہا ہے کسی کی کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب اچھا کھیل رہا تھا, اچھا کر رہا تھا, نظر آ رہا تھا. اب اچھا نہیں ہو رہا ہے, نہیں کھیل رہا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے, تو نظر آ رہا ہے چیزیں, اس کو ہمیں بولنا پڑے گا. اگر نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا بھائی. آپ دیکھ لیں وہ جو ساری یوٹیوب پہ جائیں, آپ ویڈیو نکالیں, جا کے دیکھیں سارے جو زمبابوے کے, اس وقت ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا, زمبابوے کے کامنٹیٹر جو ہے وہ جو اس میں خوشیاں مناتے جب میچ جیتے ہیں وہ لوگ, وہ اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے. اس سے پہلے انڈیا والی ریلیز ہوئی تھی, اس سے پہلے مطلب اس انڈیا والے میچ میں افغانستان کی ریلیز ہوئی تھی کہ افغانستان والے کتنے خوش ہو رہے تھے. یہی ہوگا پھر بھائی, کیونکہ وہ لوگ آپ پہ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے آپ کا, اور آپ بیٹھے رہیں گے, اور آپ وہی اپنی منطق لگا کے رکھیں گے کہ نہیں میں نے تو بھائی پہلے اوپننگ پہ ہی جانا ہے, میں اوپننگ پہ ہی کھیلوں گا. پتہ نہیں کس قسم کی کس لاجک ہے بھائی. آپ اوپنر نہیں تھے بھائی, آپ نیچے سے ہی اوپر آئے تھے. آپ اوپر سے نیچے نہیں بول رہے ہوں آپ کو. آپ 1 ڈاؤن پلیئر آئے تھے, آپ 1 ڈاؤن کھیلنے کے لیے آپ آئے تھے, اور آپ کو اوپننگ اٹھا دیا. رضوان کو 5ویں نمبر پہ کھیلنا تھا, اس کو اوپننگ کرا رہے ہیں اس کو. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کبھی کھیلا نہیں ہے آج سے پہلے. تو بھائی اپنے مڈل آرڈر کو اسٹرانگ کرو, کسی طریقے سے مڈل آرڈر کو اسٹرانگ کرو, تاکہ اگر اوپننگ فیل ہو تو مڈل آرڈر سنبھال سکے. یہاں تو لگ رہا ہے کہ مڈل آرڈر شان مسعود کا کام ہے کہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا. بھائی وہ آئے گا اور ٹیسٹ میچ کھیلے گا, تو 2020 میں تو نہیں چل سکتا بھائی چیز یہ. اب وہ کتنے بھی بولو, مطلب اس کا سیکنڈ نام یہی ہے بھائی کہ اپنی آپ جگہ بچانے کے لیے آپ بیٹنگ کرنے آئے ہو, اور تو کچھ نہیں ہے, اور تو کوئی لاجک نہیں ہے. خیر اینی ویز, کوئی ریویو کرنے کی چیز نہیں ہے اس کے اندر. بہت ہی بکواس میچ ہوا, بہت ہی
سیلفش قسم کی اپروچ چل رہی ہے ہماری اس وقت، اور پتہ نہیں کیا ہوگا آگے جانے والے اس میں۔ ایک چیز کی گارنٹی ہے مجھے اب، کہ اب آپ کو کسی کو بھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہارٹ اٹیک آپ کو نہیں ہونے والا، کیونکہ امید تو ہے ہی نہیں کچھ کرنے کی کہ کانٹے کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ امید ہی رکھ کے جائیں گے کہ ہاریں گے آپ، کیونکہ بنگلہ دیش سے زمبابوے سے آ گئے تو بنگلہ دیش تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا ہے پھر۔ وہ تو ابھی بھی کسی سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ زمبابوے اور جو بنگلہ دیش ہے، گلے کی ہڈی، گلے کے اندر ہڈی پھنسنے والی بات ہے، کہ مطلب پھنس گئی، نکل گئی تو نکل گئی، نہیں نکلی تو پھنس گئی اب گلے میں آپ کے، اور پھر وہ اتنا چبھے گی نا کہ آپ کے ہاتھ خراب کر دے گی۔ تو وہی سچویشن ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اور آگے بھی بنگلہ دیش میں پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر ساؤتھ افریقہ ہے، نیدرلینڈ کا تو پتہ نہیں یار کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو خیر تینوں میچ ہیں، لیکن تینوں میچ اگر جیت بھی جائیں گے جب بھی، ہمارا کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم سیمی فائنل میں جا رہے ہیں اب۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ باقی ہارے، یہ ہارے، وہ جیتے، وہ ہارے، وہ بارش میں ہو جائے، وہ چاندنی چوک پہ بیٹھ جائے کے، تو پھر شاید ہم لوگ پہنچ جائیں، ورنہ تو کوئی امید نہیں ہے ہمیں۔ خیر اینی ویز یہی تھی بس اس میچ کی ریویو، اور میں کرتا نہیں ہوں ریویو اتنی جلدی، لیکن میں نے کیا صرف اسی وجہ سے کہ اپنی غصہ نکالنے کے لیے۔ خیر اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔